بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3675 ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی سے احد پہاڑ لرزنے لگا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے اور زمین حرکت کرتی ہے، اسی طرح پہاڑ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، پہاڑ لرزنے لگا، تھر تھراہٹ اس کے اوپر پیدا ہوئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے احد رک جا، اے احد ٹھہر جا، تمہارے اندر یہ جو لرزہ پیدا ہوا یہ ختم کر دو، اپنے آپ کو ساکن کر لو، اپنے آپ کو ساکت کر لو، جامد کر لو اپنے آپ کو، حرکت نہ ہو تمہارے اوپر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی اپنی سنن کے اندر روایت کر رکھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، احد پہاڑ ساکت ہو گیا، اس میں جو لرزہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ پہاڑ ان مخلوقات میں سے ہیں کہ جن میں کوئی جان نہیں ہوتی، جمادات میں سے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی معرفت اس کائنات کی ہر شے کو ہے، اس کائنات کی ہر شے سرکار کو جانتی ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے نافرمان انسان اور نافرمان جن کے زمین کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس ہر شے میں درخت بھی شامل ہیں، اس ہر شے میں پتھر بھی شامل ہیں، پہاڑ بھی شامل ہیں، چاہے وہ احد کا ہو یا فاران کا ہو، چاہے وہ صفا ہو یا مروہ ہو، ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر درخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتا ہے۔ اور پھر جب احد پہاڑ کے اوپر لرزہ طاری ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے باقاعدہ حکم دیا اور آپ کا حکم پا کے وہ ساکت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جملہ قابل غور ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصف کا ذکر کیا اور اپنے ساتھ جو 3 افراد تھے ان کے بھی اوصاف کا ذکر کیا، بجائے اپنا نام لینے کے، بجائے اپنے ساتھ جو آئے تھے ان کا نام لینے کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ محبوب علیہ السلام بجائے یہ کہتے کہ اے احد تمہارے اوپر محمد ہیں اور ابو بکر ہیں اور عمر ہیں اور عثمان ہیں، محبوب علیہ السلام نے یہ کہنے کی بجائے اپنی اس گفتگو سے اپنی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل کو بھی پیش کر دیا۔ رب ذوالجلال نے جو آپ کو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، ان خزانوں میں سے محبوب علیہ السلام نے ایک موتی کا اظہار بھی فرما دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے احد بے شک تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے،
ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اب شہید کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے۔ اس وقت یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق حضرت ابو بکر کو کہا، اور دو شہید جناب عمر اور عثمان کو کہا، اور مستقبل میں چل کے تاریخ میں یہ بات ثابت ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذو الحج 35 ہجری کو مقام شہادت پر سرفراز ہوئے۔ لیکن محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کی شہادت سے درجنوں سال پہلے احد پہاڑ کے اوپر اعلان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر دو شہید ہیں۔ اب اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مختلف مسائل پوچھنے میں بے باک تھے، وہ سرکار سے التماس کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم خاموش رہتے جب تک حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نہیں پوچھ لیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال پوچھنے میں بے باک تھے، وہ سرکار سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار نے کہا کہ اے احد تمہارے اوپر دو شہید ہیں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے سرکار سے یہ نہیں کہا کہ محبوب اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس مقام پہ انتقال کرنے والی ہے یا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ یہ اعلان کس طرح کر رہے ہیں؟ جناب عمر یہ جانتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رب ذوالجلال اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، جس کا مفہوم ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ رب ذوالجلال اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اللہ کا انتخاب جس بھی بنیاد پر ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہوں گے۔ رب ذوالجلال جس بنیاد پر اپنے رسولوں میں سے غیب کا علم دینے کے لیے جب انتخاب فرماتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے سر فہرست ہیں، اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے، اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنے کردار اور گفتار کے اعتبار سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنا مجتبی بنا رکھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی عظمت و شان پر آخر دم تک پہرا دینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔